آپ کو معلوم ہے بہت سارے ملک جو اسلام میں داخل ہوئے مسلمان تاجروں کی وجہ سے داخل ہوئے. گوروں نے یہ بات اپنی تاریخی کتابوں میں لکھی ہے. انڈونیشیا، ملائیشیا اور افریقہ کے بہت سارے کنٹریز یہاں مسلمان تاجر گئے اور انہوں نے تجارت کے ذریعے ان علاقوں پہ ان کا ایک روپ پیدا ہوا. اور ہماری جو بدحالی کا ذریعہ بنا، جو ایسٹ انڈیا کمپنی جو انڈیا میں آئی تھی، وہ بھی بزنس کے ذریعے آئی تھی. تو سب سے پہلا پیغام تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمارے پاس اگر ارننگ کے بہت سارے طریقے ہیں تو ہم نے ان طریقوں میں بزنس کو دوسرے طریقوں پر ترجیح دینی ہے. اور مسلمان ہمیشہ تاجر ہوا کرتے تھے. میں دنیا میں بہت ٹریولنگ کی ہے، میں نے ہر طرح کے طبقے سے میں ملا ہوں. میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کچرا چنتے تھے، بزنس کو فوکس کیا انہوں نے اور بہت ہی ایک استقامت کے ساتھ انہوں نے بزنس کیا. آج وہ کروڑوں روپے کما رہے ہیں. تو ہمیں گورنمنٹ پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا. ایک میں حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اسلام نے تو تجارت کے بارے میں ہمیں رہنمائی کی ہے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ آپ درخت لگا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری زندگی میں یہ درخت پھل دے سکے گا کہ نہیں دے سکے گا؟ انہوں نے کہا نہیں. فرمایا پھر اتنی لمبی لمبی امیدیں. اس حدیث سے ہمیں لگتا ہے کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخت لگانے کے عمل کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں، نہیں لگانا چاہیے درخت. دوسری حدیث بخاری مسلم کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے درخت لگایا اور اپنی زندگی میں اس سے پھل نہ کھا سکا تو موت کے بعد جب تک انسان تو دور کی بات، چرند پرند اور جانور بھی اس درخت سے فائدہ اٹھائیں گے، اللہ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا. یہ صدقے کا اجر اس کے اعمال کے ترازو میں اللہ تعالیٰ لکھتے رہیں گے. تو آپ تجارت صرف اپنے لیے نہ کریں، بعد میں آنے والی قوم کے لیے، جو بعد میں آنے والی نسل ہے اس کو اسٹیبل کرنے کے لیے. دیکھیں جب آپ ایجوکیشن کی فیلڈ میں آگے بڑھتے ہیں، یقیناً بڑھنا چاہیے، لیکن آپ کتنی ہی بلندیوں تک پہنچ جائیں، آپ کی موت کے بعد آپ کے بچے آٹومیٹیکلی ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے. ان کو پورا اسی پروسیس سے گزرنا پڑے گا. گزر گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں. لیکن میں جب تاجروں سے ملتا ہوں، دنیا میں ٹریولنگ ہوتی ہے میری، تو میں کہتا ہوں یار تم نے صرف مٹھائی کے لڈو سے اتنا کما لیا؟ لڈو بنا کے بیچ رہے ہیں، ارب پتی لوگ ہیں. کہہ رہے ہیں ہم 500 سال سے لڈو بنا رہے ہیں. کیا 500 سال سے؟ ہمارے باپ دادا 500 سال پہلے ہمارے کسی دادے نے یہ کام شروع کیا تھا، تو جب اس کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ہم نے زیرو سے شروع نہیں کیا بلکہ اس سے آگے سے شروع کیا. اس کے بعد اگلی نسل اس سے آگے، پھر اس اگلا. تو 500 سال کے بعد جو نسل آئی ہے وہ تو ان لڈو سے ٹھیک ٹھاک کما رہی ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ لڈو بیچنا شروع کر دیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں.